اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا عليه وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال الله تبارك وتعالى: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک تلاوت فرمانے الصلاۃ والسلام علیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے ملکوال کی اس خوبصورت اور عظیم جامع مسجد شابیرہ میں ماہانہ 11ویں شریف کے اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لانے والے جبھی اس شاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کے امام و خطیب جناب محترم حضرت علامہ بلال احمد جامی صاحب کو، مسجد کی انتظامیہ کے احباب کو اور تشریف لانے والے تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کو رب کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، مختصر وقت میں جس موضوع کو چنا گیا وہ ہے قرآن اور آج کا نوجوان۔ آئیے ابتداً قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے بارے میں چند کلمات کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں۔
سامعین محترم، اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ قرآن کیا ہے تو ہم بیک زبان جواب دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کلام کا تعارف کچھ اور کرواتی۔ جب ایک صحابی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صحابی سوال کرتے ہیں کہ اے امہات المومنین، مجھے بتائیے کہ پیارے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سوال کرنے والے سے سوال کرتی ہے، اے محبوب کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کیا تو نے کبھی قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت تو میں روز کرتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ پھر جواب دیتی ہے کہ اے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور محبوب کے اخلاق کے بارے میں سوال کرنے والے، پھر یہ جان لے کان خلقہ القرآن، کہ یہ سارے کا سارا قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے۔ سارا قرآن اخلاق محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قرآن کا جو تعارف وہ کراتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ قرآن اخلاق مصطفیٰ کا مجموعہ ہے۔ تو آئیے آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم سے اگر کچھ سوال کرے کہ قرآن کیا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کا بولے کلام ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہی قرآن اخلاق محمد مصطفیٰ ہے۔ اب تھوڑا سا گہرائی میں جا کے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کہا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو سامعین محترم، کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے۔ اگر آپ کلام کریں تو آپ کا کلام کرنا آپ کی صفت ہے، اگر میں کلام کروں تو میرا کلام کرنا میری صفت ہے۔ تو جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلامی اعتبار سے، نزولی اعتبار سے یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر دوسری جہت کی طرف جائیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے، تو اخلاق بھی صاحب اخلاق کی صفت ہوتا ہے۔ اخلاق میں انسان کا بولنا بھی ہے، انسان کا دیکھنا بھی ہے، انسان کا سننا بھی ہے، انسان کا پکڑنا بھی ہے، انسان کی زندگی کے جلی اعمال اس کا اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اخلاق بھی اخلاق والے کی صفت، کلام بھی کلام والے کی صفت۔ سامعین اب توجہ کیجیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ایک ہے، اگر اس کلام کو نزولی اعتبار سے دیکھیں اور کلامی اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلام صفت خدا بنتا ہے۔ اسی کلام کو اگر عملی اعتبار سے دیکھیں اور سیرت کے اعتبار سے دیکھیں اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو یہی کلام صفت محمد مصطفیٰ بنتا ہے۔ اب غور طلب نکتہ یہ ہے کہ قرآن تو ایک ہے، اس قرآن مجید کے وہی 30 پارے، وہی 114 سورتیں، 6000 کے قریب کم و بیش آیات کریمہ۔ اب انسانی ذہن بار بار سوال کرتا ہے کہ جب کلام ہے، قرآن ہے، سورتیں وہی، آیات وہی،
خدا کیسے ہے اور صفت مصطفیٰ کیسے ہے. سامعین محترم، اس نقطے کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس الواری نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی قرآن مجید کا نزول کو دیکھو کہ یہ اللہ کا کلام کم و بیش 23 سالوں میں قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. تقریباً 23 سال یہ اللہ کا کلام آیات کی صورت میں قلب محمد مصطفیٰ پہ اترتا رہا. جب بھی اللہ کے کلام کی کوئی آیت اترتی تو اللہ کے کلام کی ہر آیت کے اندر اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا تھا. اللہ کے کلام میں اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا. کسی آیت میں اللہ کی صفات کا رنگ، کسی آیت میں اللہ کے جمال کا رنگ، کسی آیت میں اللہ کے حسن کا رنگ، کسی آیت میں اللہ کی عطا کا رنگ. جب آیات کریمہ اللہ کے رنگ لے کر اللہ کی صفات کا رنگ، جمال کا رنگ، عطا کا رنگ، جلوے کا رنگ اللہ کی آیات کی صورت میں ذات مصطفیٰ پہ اترتا. جب اللہ کی صفات کا رنگ قلب مصطفیٰ پہ اترتا تھا تو ذات مصطفیٰ پر اللہ کا رنگ چڑھتا جاتا. جو آیات کریمہ اللہ کی صفات کا رنگ لاتی تو صفت الہیہ کا رنگ صفت مصطفیٰ پہ چڑھتا. جب اللہ کے جمال کا رنگ جمال مصطفیٰ پہ آتا تو جمال الہیہ کا رنگ جمال مصطفیٰ پہ چڑھتا. قصائد الہیہ کا رنگ قصائد مصطفیٰ پہ چڑھتا. شمائل الہیہ کا رنگ شمائل مصطفیٰ پہ چڑھتا. ارے 23 سال گزرے، ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوتا ہے، ادھر ذات مصطفیٰ پہ اللہ کا رنگ مکمل ہوتا ہے. 23 سالوں کے بعد جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا تو دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ سامنے پیکر تو محمد مصطفیٰ کا ہے، سامنے چہرہ تو محمد مصطفیٰ کا ہے، سامنے مکھڑا تو محمد مصطفیٰ کا ہے، لیکن مصطفیٰ کے مکھڑے میں رنگ سارے خدا کا ہے. تو یہ ہے قرآن جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن. اس سارے کلام کو دیکھو، سارے قرآن کو دیکھو، سارا قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے. اب سامعین محترم، کیونکہ وقت بھی محدود ہے، اسی قرآن مجید فرقان حمید کے اگر نزول کے مقصد کو دیکھیں تو رب کائنات اسی کلام کے ساتھ فرماتا ہے ہدی للمتقین. میں نے اپنا یہ کلام متقین کی ہدایت کے لیے اتارا. پھر کبھی رب کائنات فرماتا ہے ہدی للناس، میں نے اپنے کلام کو ہدایت انسانی کے لیے اتارا. تو سامعین اب اگر غور کریں اللہ کے کلام کے نزول کا مقصود بھی انسان ہے. اللہ کے کلام کے نزول کا مقصود بولے انسان ہے. اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کردار مصطفیٰ اس کا بھی مقصود ہدایت انسانی ہے. تو جب یہ اللہ کا کلام انسان کی ہدایت کے لیے اترا ہے تو آئیے آج اس کلام مجید فرقان حمید میں دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہم جوانوں کو اپنا پیغام کیا دیتا ہے. سامعین محترم، آج کے اس دور میں اگر ہم پوری دنیا پر انسانیت کے عدد کا جائزہ لیں اور پھر اس میں دیکھیں کہ جوانوں کی تعداد کتنی ہے تو کم و بیش 50% اس دنیا میں جوان بستے ہیں.
50% تعداد پوری دنیا پر جوان ہوئی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں اور ان آیات کریمہ کو دیکھیں جہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی عمر کا ذکر کیا یا عمر کے ساتھ جوڑ کر انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے تو سب سے زیادہ جس عمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ جوانی کی عمر ہے. تعلیمات اسلام کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ زور جس عمر کی طرف عمر پر دے کر ہدایت کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی وہ جوانی کی عمر. اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کے ادوار پہ غور کریں تو انسان کی زندگی کے 3 ادوار ہیں. انسان کی زندگی کا ایک پہلا دور ہے جس کو بچپن کہا جاتا ہے. بچپن کے بعد لڑکپن اور شباب آتا ہے. شباب جوانی کو کہتے ہیں اور جب جوانی ختم ہوتی ہے ڈھل جاتی ہے تو پھر بڑھاپا ہے. سارے احباب توجہ کریں گے اس نقطے کی طرف. انسان کی زندگی کے کتنے ادوار ہیں؟ 3. پہلا دور بچپن کا. بچپن گزر جائے تو پھر جوانی اور جب جوانی گزر جائے تو پھر بڑھاپا ہے. ان تینوں ادوار پہ اگر غور کریں تو عرفاء نے بھی اشارہ یہی کیا ہے کہ در جوانی توبہ کر در شیوائے پیغمبری کہ جوانی کے در پہ الفاظ پہ غور کریں. در جوانی یعنی جوانی کے دروازے پر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ انبیاء کی سیرت پہ عمل کرتا ہے. تو اب اس عمر کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا؟ تو اپنی زندگی کے تینوں ادوار کو اگر دیکھیں پہلا دور ہے بچپن, دوسرا جوانی اور تیسرا بولے بڑھاپا. اب 2 ادوار کو دیکھیں بچپن کو اور بڑھاپے کو. یہ دونوں دور محتاجی کے دور, یہ دونوں دور محتاجی کے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے بچپن تک کی ساری زندگی کو دیکھو. انسان اپنے بچپن کے اندر خود کھانا نہیں کھا سکتا, خود چل نہیں سکتا, خود اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا. پھر رب کائنات انسان کو اس بچپن سے نکالتا ہے, آہستہ آہستہ جوانی کی طرف لاتا ہے. پھر جب انسان پر جوانی کی عمر آتی ہے تو وہی انسان جو بچپن میں محتاج تھا وہ ایک کڑیل جوان بنتا ہے تو اب وہ محتاجوں کا سہارا بنتا ہے. لیکن وہی جوان جب اس کی عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے, پھر محتاج ہو گیا. تو اب ان تینوں ادوار کو دیکھیں. اللہ کے کلام نے اور فرمان محمد مصطفیٰ نے اس جوانی کی عمر پر زیادہ زور اس لیے دیا ہے کہ اس جوانی کی عمر میں اگر کوئی سمجھ جائے تو وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اب میں قرآن مجید فرقان حمید سے چند اشارے آپ کو دینے لگا. سورۃ یوسف کو پڑھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں. یہ آیت کریمہ نمبر 22 ہے سورہ یوسف. رب کائنات نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. رب کائنات نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام بالغ ہو گئے, جب جوان ہو گئے, آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, تو پھر ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دیا.
حکمت بھی عطا کر دی، تدبر بھی عطا کر دیا، نبوت کا بھی اظہار کروا دیا، علم تعبیر عطا کر دیا. تو گویا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کی عمر کی طرف اشارہ کرتے ہم کہتا ہے کہ جب بالغ ہو گئے تو ہم نے علم بھی دیا، نبوت بھی دی اور تدبیر بھی عطا کر دی اور تعبیر بھی عطا کر دی. جو ساتھ ہی اگلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. فروا الذي هو في بيتها عن نفسه کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازے بند کر کے اگلے کمرے میں بند کر دیا. توجہ کرنا اللہ کے کلام کا جو ربط ہے. اس سے پہلی آیت میں فرمایا بالغا بالغا شدہ، جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، پہلے جوانی کا ذکر کیا، اگلی آیت کریمہ میں پھر زلیخا کے واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ جوان ہو گئے، زلیخا ان کے حسن کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر جب ان پہ وارثہ ہو گئی تو ان کو 7 کمروں میں بند کیا. وغلقت الابواب، پھر دروازے بند کر دیے. وقالت حیث لک، اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ میری خواہش پوری کرو. اب توجہ کرنا، ایک طرف اشارہ کیا جوانی کا، دوسری طرف اشارہ کیا اس دنیا کے حس و حوث کا، خواہشات نفسانی کا، اور ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جب وہ کہنے لگے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کی، اپنی ساری کی ساری توجہ ہاتھ کا مرکز اپنا مولا کو بنایا. ظاہری حسن ان کے سامنے تھا، ظاہری حوث ان کے سامنے تھی، ظاہری طلب ان کے سامنے تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں میں حسن مولا کو دیکھا، اپنی آنکھوں میں اپنے رب کے جلوے کو بسایا، رب کی طرف کو بسایا. اس زلیخا کو چھوڑ کر جب پیچھے پلٹنے کی دیر تھی، وہ 7 دروازے تالے کھڑیاں کھلتی گئی، یوسف پاک ہو کر نکلتے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء علیہ سنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سامعین محترم، ان آیات کریمہ میں رب کائنات نے جوانی کی عمر کا اشارہ دے کر پھر زلیخا کے واقعہ کو بیان کر کے امت مصطفیٰ کے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کے امت کے جوانوں، جوانی کی عمر میں دنیا کی ہوس کو چھوڑنا تمہارا کام ہے، دنیا کی بے رحمی کو چھوڑنا تمہارا کام ہے، اور دنیا کی ہت کو چھوڑ کر رب کی طرف توجہ کرنا تمہارا کام ہے. تم مولا کی طرف توجہ کرتے جاؤ گے، مولا دروازے تمہارے لیے کھولتا چلا جائے گا. یہ پیغام رب کائنات امت مصطفیٰ کو دیا، اور یہ دروازے آج بھی کھل سکتے ہیں، بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدرجہ اولا کھل سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم محبوب کے نام کا سہارا لے کر توجہ کو مولا کی طرف کریں. سامعین محترم، سورہ الانبیاء کا مطالعہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جوانی کی تھی. اٹھائیے اللہ کا کلام،
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کفار کو ان بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا، جب اس میلے سے واپس سارے کفار لوٹے بت خانے کو دیکھا تو سارے خدا ٹوٹے ہوئے، وہ ان کو خدا کہتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے جو ظاہر وہ صنم تھے بت تھے ٹوٹے ہوئے۔ تو اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہمارے ان بتوں کا یہ حال کس نے کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ہم تو سارے کے سارے میلے پہ تھے، تو اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں سورۃ الانبیاء آیا کریمہ نمبر 60۔ اب ان میں سے کچھ لوگ بول کے کہنے لگے قالوا سمعنا فتن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جوان کو یہ کہتے سنا، یذکرہم یقال لہ ابراہیم،